مادرزاد کا نام نامی اسم گرامی میرا سید علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ ہے۔ آپ کو لقب داتار سے عطا کیا گیا۔ آپ کی پیدائش 889 ہجری میں ہوئی، جو کہ 990 ہجری کے 900 ہجری کے اخیر میں آپ کی پیدائش ہوئی، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ کی جائے پیدائش کی جہاں پر تاریخ ملتی ہے تو کتابوں کے مطالعے سے یہ معلوم چلتا ہے کہ آپ شہر احمد آباد کے خانپور میں سید وارا ایک مقام ایک جگہ ہے، اس جگہ آپ کی پیدائش ہوتی ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ کو داتار اس لیے کہا جاتا، میرا کس لیے کہا جاتا، اور علی آپ کا جو نام دیا گیا، میں سب سے پہلے اس کی وضاحت کروں۔ علی آپ کا نام رکھا گیا آپ کے جد امجد مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ کی نسبت سے۔ میرا آپ کو اس لیے کہا جاتا تھا چونکہ میرا کا معنی ہوتا ہے بہادر، جنگجو، طاقتور۔ اللہ نے آپ کو بچپنے سے ہی آپ کے اندر اس قدر طاقت اور قوت دی تھی کہ آپ کی بہادری کا شعلہ بچپنے سے ہی ظاہر ہو گیا۔ اور داتار اس لیے کہا جاتا کہ داتا کا معنی سخی ہوتا ہے۔ آپ اپنے زمانے میں آپ کی سخاوت کا یہ عالم تھا کہ لوگوں کی بھیڑ لگی ہوتی تھی، اللہ کے فضل سے آپ جب تلک باحیات تھے تب بھی آپ کے بارگاہ میں لوگوں کی بھیڑ رہتی تھی۔ بعد وصال بھی لاکھوں کی بھیڑ آپ کے آستانے پہ ہوا کرتی ہے، اور بالخصوص سال میں ایک دفعہ داتار میلہ کے نام سے آپ کے آستانے پہ جو اس کی تقریبات منعقد کیے جاتے ہیں، اس میں لاکھوں شائرین کا ایک بہت بڑا مجمع جمع ہوتا ہے۔ الحمدللہ سرکار میرا علی داتار علیہ الرحمہ کے آستانے کی طرف سے یہ بات بھی مشہور ہے کہ وہاں پر جو بھی دعا دل سے مانگی جاتی ہے، رب تبارک و تعالی آپ کی مقدس قبر انور اور آپ کے توسل سے رب کریم اس دعا کو قبول فرمائے۔ سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کا آستانہ احمد آباد سے قریب مہسانہ کے راستے سے اونجھا نامی جگہ پر، جو کہ پہاڑی علاقہ ہے اور پہاڑ ہے، اسی پہاڑ پر آپ کا آستانہ مبارک ہے۔ آپ کی عمر کے متعلق آیا ہے کہ آپ کی عمر 12 سال تھی یا 17 سال یا 18 سال کہ آپ نے جامع شہادت نوش فرمایا، یعنی 900 ہجری کے اخیر میں آپ کی پیدائش ہوتی ہے، اور آج 1447 ہجری 9 10 11 12 13 9 کو چھوڑیں 10 11 12 13 14 اور یہ کچھ 47 ہجری چل رہے ہیں، تو 900 ہجری کے اخیر میں آپ کی پیدائش اور اسی میں آپ کا وصال ہوتا ہے، یعنی تقریباً 500 برس کا عرصہ ہو گیا۔ آج بھی آپ ہمارے دلوں کے اندر زندہ ہیں۔ آپ کا آستانہ جس طرح حضور مخدوم العالم تارک السلطنت سرکار سید مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پہ آصف زدہ اور روحانی اور مولک بیماریوں کا علاج کیا جاتا ہے، اسی طرح گجرات کی دھرتی پر سیدنا سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے پاک میں آصف زدہ جنات، بھوت اور خبیث کے اس طرح کے امراض والوں کو، ایسے مریضوں کو، روحانی اور مہلک امراض والوں کو جب وہاں لے جایا جاتا ہے، اللہ کے فضل سے سرکار میرا علی داتار کا فیضان ہوتا ہے کہ وہ تمام جنات و شیاطین بھاگ جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت کے فضل سے سرکار میرا علی داتار کا فیضان اس قدر برستا ہے کہ وہ صحت یاب ہو کر اپنے گھروں کی طرف لوٹتے ہیں۔ حضرات، حضور سیدی سرکار میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کی عمر تقریباً 17-18 سال تھی کہ آپ نے جامع شہادت نوش کروایا۔ بچپنے سے ہی آپ نے علم دین میں اپنے آپ کو مصروف کیا، اور بہت کم عمری میں آپ نے
علم دین سے خود کو بہرور کیا، یہاں تک کہ جو روحانی تربیت کے معاملے تھے اس کو بھی آپ نے مکمل کیا، اور اس کے بعد اسی دوران آپ کو خطوط آتے رہے کہ آپ کے ہی علاقے میں ایک راجا تھا جو بڑا جابر تھا، ظالم تھا، جو لوگوں کی بلیدان دیا کرتا تھا اور انسانوں کو وہاں پر قتل کر کے وہ قتل عام کا ایک مشن چلایا تھا، لوگوں کے خون کو لوگوں کا قتل کر کے اس خون کا ایک تلک لگاتا، روزانہ ان کا دستور تھا، ہندو ہو مسلمان ہو سب کے لیے ایک ظالم اور جابر بادشاہ تھا۔ اس کی خبر چونکہ جنگ جاری تھا لیکن جنگ کو جیتنا مشکل کام تھا، اس لیے لوگ بار بار خطوط لکھتے تھے کہ میرا سید علی داتار آپ تشریف لائے اور جنگ کو آپ جو ہے انجام دیں، فتح یابی اللہ نے آپ کے ہاتھ میں رکھی ہوگی۔ مگر دوستو یہ خطوط والدہ آپ کی رکھتی گئی، حضرت میرا سید علی داتار کو کسی خط کے بارے میں خبر نہ دیا، حتیٰ کہ ایک دن خط جب آیا میرا سید علی داتار کے ہاتھوں میں اور اس میں لکھا تھا کہ بارہا ہم نے خطوط لکھے مگر آپ اس کا جواب تک نہ دیے۔ ماں سے جب پوچھا کہ خطوط اس سے پہلے جو آئے وہ کہاں تھے، ماں نے کہا بیٹا خطوط تو ڈھیر سارے آئے ہیں لیکن چونکہ ہم نے تمہاری شادی کی بات رکھی ہے اور کون ماں باپ چاہتا کہ بیٹے کی شادی ہو اور شادی سے پہلے وہ جنگ میں جائے، اسی لیے میں نے ان سارے خطوط کو چھپا کر رکھ دیے تھے۔ اللہ اکبر۔ میرا سید علی داتار نے عرض کی ماں آپ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں جنگ میں جاؤں۔ حضرت میرا سید علی داتار کی ماں نے کہا بیٹا میں تجھے اجازت کس طرح دے سکتی ہوں؟ حضرت میرا سید علی داتار نے فرمایا ماں اگرچہ میں طالب علم ہوں، اگرچہ میری شادی کی بات چل رہی ہے لیکن وہ علم جس کو میں نے سیکھا ہے اگر اس علم کے حصول کے بعد حق کی سربلندی کے لیے میں لڑ نہ سکوں، حق بات میں بول نہ سکوں، حق کے لیے کھڑا نہ رہ سکوں تو پھر اس علم کا فائدہ کیا ہوگا؟ اس علم کے سیکھنے کا بدلہ کیا دے سکتا ہوں؟ اس علم کے سیکھنے کا مطلب کیا اور مقصد کیا ہو سکتا ہے؟ حضرات یہاں تک کہ آپ تشریف لے جاتے ہیں اور سرکار میرا سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جنگ میں شامل ہوتے ہیں اور جنگ جہاں جاری تھا وہاں پر ایک ندی یا نہر یا پانی وہاں پر تھا، ایک بہت بڑی ندی یا تالاب تھا، وہاں سے جانا بڑا مشکل کام تھا، دشمنوں کے بارہا حملے ہو رہے تھے، انہوں نے جادوگروں کو بٹھا رکھا تھا، لیکن جب میرا سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس کنارے پہ پہنچے تو آپ نے سوچا کہ یہاں سے نہیں، آپ پیچھے پہاڑی کی طرف سے آپ گئے اور آپ نے وہاں سے پار کرنا چاہا مگر وہاں بھی انہوں نے پانی کے خندق کھود رکھے تھے، وہاں سے آپ نے اسی دریا میں اپنا عصا ڈالا، اپنی لاٹھی کو رکھا اور آواز لگائی رب قدیر کی بارگاہ میں میرے مولا حضرت موسیٰ کے لیے تو نے دریا کو راستہ بنایا تھا، دریا میں راستہ دیا تھا، میں علی کا بیٹا اور علی ہوں، میرے لیے بھی آج راستہ بنا دے۔ اللہ اکبر۔ ہوتا یہ ہے کہ وہ سمندر بھی حضرت میرا سید علی داتار کے لیے راستہ دیتا ہے اور آپ راستہ پار کر کے جاتے ہیں، حتیٰ کہ جنگ لڑتے ہیں، لڑتے لڑتے یہاں تک کہ آپ کی گردن کٹنے کو آتی کٹ جاتی ہے مگر تلوار رکتی نہیں، دشمنوں کے سر کاٹتے چلے جاتے، یہاں تک کہ آپ کی تلوار چلتی رہی جب تک کہ اس جابر اور ظالم بادشاہ کا سر قلم نہ کیا، آپ بھی شہید ہو گئے اور اس جابر اور ظالم بادشاہ کا بھی سر قلم کر دیا۔ یقیناً میرا سید علی داتار کے آستانے پر ہم دیکھتے ہیں کہ ہندو مسلم سکھ عیسائی سب برابر کے برابر حاضری دیتے ہیں، وہ صرف اس لیے ہے کہ میرا سید علی داتار کی جو جنگ تھی، آپ کی جو شہادت تھی وہ مسلمانوں کے لیے نہیں، آپ نے ہندوؤں کے لیے، سکھ کے لیے، عیسائی کے لیے، انسانیت کے لیے شہادت پائی اور آپ نے انسانیت کے لیے اس بادشاہ کے ساتھ جنگ کیا۔ یہی وجہ ہے کہ سارے مذاہب کے لوگ آپ کے آستانے پر بھیڑ لگائے ہوئے ہوتے ہیں۔ آپ کی بے شمار کرامات ہے، آپ کی والدہ آپ کی پیدائش کے 10 ماہ کچھ دن کے بعد آپ کی والدہ کا وصال ہو جاتا ہے۔ میرا سید علی داتار رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی دادی جان حضرت سیدہ عائشہ یا سیدہ عائشہ نامی خاتون جن کی کفالت میں آپ رہے، 10 ماہ کچھ دن کے بعد والدہ کا وصال ہوا۔ ایک دن آپ
دودھ کے لیے یا بھوک سے تڑپ رہے تھے، رو رہے تھے۔ سیدہ عائشہ نے سوچا کہ اس بچے کو دودھ کہاں سے پلاؤں، میں تو اس قابل نہیں کہ اسے دودھ پلا سکتی، کاش رب قدیر مجھے دودھ عطا فرماتا اور میں اس بچے کی پیاس اور بھوک کو مٹا دیتی۔ اللہ اکبر فرماتی ہے کہ اتنے میں سیدہ عائشہ کو محسوس ہوا کہ ان کے تھن بھر گئے۔ انہوں نے میرا سید علی داتار کو اپنے گود میں لیا، دودھ پلایا، آپ نے دودھ نوش فرمایا۔ یہ بچپنے کی کرامت ہے میرا سید علی داتار کی کہ آپ کو بھوک لگتی ہے تو دودھ کا بھی انتظام ہوتا ہے۔ اور ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ سید میرا علی داتار رحمت اللہ تعالی علیہ کے آستانے کے قریب ایک چرواہا مویشیوں کو چڑھا رہا تھا اور وہ نابینا تھا، اندھا تھا۔ وہ چرواہا مویشیوں کو چڑھاتے چڑھاتے وہ راستہ بھول گیا، وہ راستے کی تلاش میں تھا کہ وہ پہاڑیوں کی طرف چڑھنے لگا۔ کسی نے کہا او نابینا اندھے، تمہیں معلوم بھی ہے تم جا کہاں رہے ہو؟ انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی جاؤں میرا راستہ بتانے والا کوئی اور ہے۔ انہوں نے کہا کہ تم میرا سید علی داتار کے راستے جا رہے ہو اور تمہارے مویشی دوسرے راستے پر ہے۔ نابینا اور اندھے نے کہا اے لوگو، میں جس راستے پر ہوں اور جن کے آستانے پر جا رہا ہوں، میرا مرشد وہ ہے جو مجھے راستہ بتانے والے بھی ہے اور منزل تک پہنچانے والے بھی ہیں۔ حتیٰ کہ آپ میرا سید علی داتار کے آستانے پاک پہ حاضری دیتے ہیں اور وہ نابینا شخص، وہ اندھا شخص میرا سید علی داتار کے آستانے پر اپنے دامن کو پھیلا کر بھیک مانگتے ہیں اور عرض کرتے ہیں میرا سید علی داتار، ہم نے سنا ہے کہ آپ بڑے سخی ہیں، آپ بڑے داتا ہیں، آپ نعمتوں کی جھولی بھرتے ہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ آپ کے آستانے پہ لاکھوں کی جھولی بھری جاتی ہے۔ ہم دنیا مانگنے نہیں آئے ہیں، ہم دنیا کی دولت مانگنے نہیں آئے ہیں۔ میرا سید علی سرکار، ہم آپ کے آستانے پر آنکھوں کی بینائی مانگنے آئے ہیں، ہمیں روشنی عطا کر دیجئے۔ وہ نابینا کہتا ہے اتنے میں ایک ہوا چلی اور میں نے دیکھا میری آنکھوں میں روشنی آئی۔ جیسے ہی روشنی آئی وہ نابینا پکار کر کہنے لگا قسم خدا کی، جب میرا سید علی کا یہ مقام ہے، مدینے والے مصطفیٰ کا مقام کا، وہ میرا سید علی داتار ہے جہاں پر نابینا کو روشنی ملتی ہے۔ یقیناً آپ کے آستانے پر مانگنے والوں کو جو دل سے مانگتا ہے خدا ان کی مرادیں پوری فرماتا ہے۔ عزیز طلبہ، آپ بھی حصول علم کے لیے والدین کو چھوڑ آئے ہیں، آپ بھی علم دین کے لیے جامعہ کے اس ادارے میں اپنے وقت کو گزار رہے ہیں۔ مقصد کیا ہے؟ صرف ڈگریاں لینا۔ مقصد کیا ہے؟ صرف ڈگری لینا یا امتحانات دینا یا سال گزارنا نہیں۔ اولیاء اللہ کی تاریخ اور میرا سید علی داتار کی تاریخ اور آپ کی زندگی ہمیں بتا رہی ہے مقصد یہ ہونا چاہیے کہ اللہ رسول کی رضا، دین کی تبلیغ، مسلک کی اشاعت، مذہب کی اشاعت اور آخرت کی سرخ روئی کے لیے اور مذہب و ملت کی خدمت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے بات اگر دین کی آ جائے تو ہم اپنا وقت بھی دین کے لیے لگا دیں، بات اگر مال کی آ جائے تو ہم اپنا مال بھی دین کے لیے لگا دیں، اور اگر بات قربانی کی آئے تو میرا سید علی داتار کی زندگی بتا رہی ہے کہ ہمیں قربانی بھی دین کے لیے دے دینی چاہیے۔ یہی پیغام اور یہ اللہ کا ہے۔ مدارس کا مقصد آپ نے والدین کو چھوڑ آیا ہے، آپ نے گھر والوں کو چھوڑ آیا ہے، یہاں پر زندگی کے شب و روز جو ایک قیمتی اوقات گزار رہے ہیں، اس کی قدر کریں، اس کی اہمیت کو سمجھیے۔ جو وقت آپ کو مل رہا ہے ان اوقات میں آپ جتنی ہو سکے حصول علم میں لگائیں، دوستی اور کسی کے ساتھ اس طرح سے دوست بن کر یا دوستی بنا کر ان کے ساتھ گھومنا پھرنا، اور مدرسے کے جو اوقات تعلیم کے ہیں ان اوقات میں باہر رہ کر یقیناً آپ اپنے والدین کو دھوکہ دے رہے ہیں، خود کو دھوکہ دے رہے ہیں، اور یہ اس کے علاوہ اور کسی کو نہیں دھوکہ دے رہے ہیں، کسی کا کچھ نقصان نہیں ہونا ہے۔ آپ جتنے وقت مدرسے میں ہیں
آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ اس وقت کی قدر کریں اور اس امانت کو خیانت نہ کریں۔ ماں باپ آپ کے لیے ہر روز دعائیں کرتے ہیں کہ میرا بیٹا جامعہ معین العلوم گیا ہے، میرے مولا تو اس کی حفاظت فرما، تو اس کی ہر جگہ حفاظت فرما، اس کے علم میں برکت عطا فرما، اس کے ذہن اور فکر میں پاکیزگی عطا فرما، اس کی قوت حافظہ کو مضبوط فرما۔ اس طرح کی دعائیں آپ کے والدین آپ کے لیے کر رہے ہیں اور آپ یہاں کر کے آ رہے ہیں۔ میری گزارش ہے عزیز طلبہ، آپ اپنی صرف محض ڈگری کے لیے نہیں آئے ہیں، بلکہ آپ کو مبلغ اسلام بننا ہے، آپ کو دین کے مبلغ بننا ہے، آپ کو مذہب و ملت کا مبلغ بننا ہے، اور دین کی سربلندی کے لیے جس طرح میرا سید علی داتار نے ضرورت قربانی کی آئی تو آپ نے قربانی تک دی، ہمیں بھی یہی جذبہ رکھنا ہے، ہمیں بھی یہی جو ہے جنون رکھنا ہے، اور ہمیں بھی یہی ذوق و شوق رکھنا ہے۔ انشاءاللہ الرحمن اگر نیت خلوص رہے گا، اگر نیت میں پاکیزگی رہے گی، ضرور اللہ رب العزت ہمیں اس کی برکتیں عطا فرمائے گا۔ اپنی نیتوں کو سنبھالیے، نیت کے بغیر کوئی کام نہیں ہے۔ اگر آپ نے نیت نہیں کیا ہے، محض وقت گزار رہے ہیں، آ رہے ہیں، جا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، وقت درسگاہ کے پڑھ رہے ہیں، اور بس آپ کا یہی کام ہے سونا پڑھنا، تو کوئی کام کا نہیں۔ آپ نیت کریں کہ آپ کی نیت کیا ہے۔ آپ حافظ قرآن بننا چاہتے ہیں، عالم دین بننا چاہتے ہیں، یہاں سے پڑھ کر آپ دین کی خدمت کر سکیں، دین کا سچا مبلغ بن سکیں، یہ نیت کریں۔ اللہ رب العزت سے ہر وقت دعا کریں، نمازوں کی پابندیاں کریں، ذکر و اذکار میں لگے رہیں، قرآن پاک کی تلاوت بھی کیا فجر کی نماز کے بعد کریں، اور جو اوقات تعلیم ہے اس میں مکمل طور پر تعلیم میں منہمک رہیں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، پروردگار یہ جو فکر نبی کا قلعہ ہے جامعہ معین العلوم سرکار کلام، اس کو قیام